وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 1 حصہ دوم، درس نمبر 933۔ آج کا موضوع کیا ہم طاغوت کے پیروکار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 1 الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیاتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لیا تم نے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود ہے اور بہت ہی اہم مضامین ہے، اور قرآن کا تو کیا کہنا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت بلیغ، بہت فصیح، اور ہر آیت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن تھوڑا سا اس پہ سوچنا پڑتا ہے اور غور کرنا پڑتا ہے۔ تدبر، قرآن میں تدبر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف لفظی ترجمہ کافی ہے، نو، اس کو دیکھیں، ایک تو سمجھانے کے لیے پھر رسول، یعنی کلام بھجوایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو سمجھانے کے لیے رسول بھجوایا ہے، اس کی وضاحت کے لیے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو یعنی ترجمہ
پڑھنا کافی سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور ہم تو سب غافل لوگ ہیں، ہمارے کیا کہنے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھانے والے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اور سمجھانے والا بھی وہ ہستی ہونی چاہیے جو کہ اللہ والی ہو، صاحب قرآن ہو، اور رب والا ہو، رب والا۔ بہرحال تو اب جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں صاحب نکام، 4 آیات کی میں نے تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں یعنی ایک تو جو پہلی آیت ہے وہ بڑی واضح ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان کی ہے، اور اس میں یعنی اس کا آپ دیکھیں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کی آیات مستحکم کر دی گئی ہیں، یعنی اس میں جو لکھا ہے وہ اٹل ہے، اور وہی قانون ہے، قانون خداوندی۔ یہ بات نوٹ کرنی۔ اصل میں ہمارا تو یقین جو ہے وہ صرف دنیا پر ہے، ہماری نظر جو ہے وہ دنیاوی مفادات پر ہے، اور ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا حال تو بہت ہی برا ہے، ایسی بات نہیں ہے، منزل دنیا نہیں ہے، منزل اللہ ہے۔ ہمیں الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے، ہم اللہ کے ہیں، واپس لوٹنا ہے، اور لوٹنا کچھ سامان لے کے لوٹنا ہے۔ سامان کیا لینا ہے؟ اللہ کی رضا کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو ہے مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، لیکن وہ جو اپنے ساتھ قلب سلیم، سالم دل لے کے آیا۔ اس وقت تو دیکھیں ہم قلب سلیم کی اصطلاح سے آگاہ بھی نہیں ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت جو ہے ہمارا دل جو ہے قلب سلیم نہیں ہے۔ ہم تو پوری طرح یعنی دل و جان سے متوجہ ہیں ظاہر کی طرف، دنیا اور دنیا اور دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ یہ بات غلط ہے، دنیا منزل نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اور دنیا ایک تیاری کی جگہ ہے، یعنی آخرت کی تیاری کے لیے آپ نے دنیا میں کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے ارادہ کر لیا دنیا میں، آخرت کا ارادہ کر لیا، اور پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، جتنی اس کی کوشش درکار تھی، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو خیر ہمارا تو آخرت میں واپس لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ہمیں یقین بھی نہیں ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم واپس لوٹیں گے، یا تو کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، یا تو ہم نے وہ مقصد حاصل کر کے جائیں گے، یا وہ مقصد ادھورا چھوڑ کے جائیں گے۔ ادھورا کیا؟ ادھورا تو میرے خیال سے الفاظ صحیح نہیں ہے، ادھورا تو ایک کام نامکمل ہوتا ہے، ہم نے تو ارادہ ہی نہیں کیا اس کا، یعنی اس سے بے خبر ہو کے ہم جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ ہم سب آج سارے یہ امت جو ہے یہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غافل رہنا چاہتی ہے، تو یہ تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا بات، غافل رہنا چاہتی ہے، تو پھر یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیاتیں مستحکم ہیں، ٹھوس ہیں، سچ ہے، یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے
وہ سچ ہے۔ اور پھر ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر مفصل تفصیل بیان کی دی گئی ہے رب کی طرف سے، وہ رب جو خبردار بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ حکیم دانا ہے، خبردار ہے، اس کی طرف سے وہ آیاتیں اس کی تفصیل پیش کر دی گئی ہے۔ اس کا جو آیت نمبر 1 ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا دیکھیں، اس کے روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی روح یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر لینا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس پہ تدبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اصل میں تو ہم نے تو قرآن کو یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، اللہ کی پناہ بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اور ہلکا کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس قرآن کو چومنے کے لیے، اس کا الفاظ پڑھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یا اس کی کتابیں دیکھ لیں آپ تفسیر، تو بات تو ایسے حل نہیں ہوتی۔ دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میں اگر بیٹھا ہوں تو یعنی اس لیے نہیں کہ بس میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ کے اور کچھ اس پہ بیان کر کے میں فارغ ہو جاؤں، نو، آپ آج کے سبق پہ غور کر لیں۔ ان ابتدائی 4 آیات جو سورہ ہود ہیں، اس کے مضمون کو اگر آپ سمجھیں گے نا، یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں ساری زندگی کا آپ کا سامان موجود ہے، یہ 4 آیات میں۔ اور اس میں خوشخبری بھی ہے اور یعنی ڈراوا بھی ہے، یعنی اگر آپ نے ان تولوا فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، اگر تم نے رخ پھیر لیا، کس سے؟ اس قرآن سے، اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت سے، تو آج تو ہم نے پھیرا ہوا ہے۔ قرآن ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ ایک متبرک کتاب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یعنی ہمیں حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر شے کی حقیقت کو دیکھ کے ہم اس کے مطابق اس سے سلوک کرتے ہیں۔ بجلی کی تار ہے، اس میں کرنٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ مثال کے طور پہ بجلی کی تار ہے، کمرے میں کوئی ننگی تار ہے، تو اگرچہ اس کا پیچھے سے کنیکشن کٹا ہوا ہے، لیکن آپ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کنیکشن کٹا ہے یا جوڑا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کٹا ہوا ہے، پھر بھی آپ ڈرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ کر یا اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یا اس کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ میں دوبارہ یہ الفاظ کہتا ہوں، ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ کر، سمجھ کر، اس سے یا تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا اس کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن دیکھیں ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو قبول کر لیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، بہت بڑا فائدہ اس میں پوشیدہ ہے۔ تو اس کے فائدے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو قبول کر لیں، اس کی حقیقت کو جان لیں، تو اپنی زندگی اس سے حسین بنا سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو رد کر دیں، وَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر ہمیں ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا تو دیکھیں آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہم نے زبانی کلامی جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے۔ عام طور پہ آپ اگر کسی عالم سے بھی پوچھے، وہ کہے گا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، خواہ کبھی بھی ہو۔ لیکن ہمارا تو دعوی ایمان ہی بے بنیاد ہے، اس کو کیا کیجئے گا؟ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب آتے ہیں اے رسول آپ کے پاس اور دعوی ایمان، وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں،
تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، لم تؤمنو ولیکن قولوا اسلمنا، تم ہرگز مومن نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان بن گئے، یعنی اسلامی حکومت کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، اطاعت گزار ہو گئے اسلامی حکومت کی۔ اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، داخل نہیں ہوا ہے۔ ہمارے دل میں دنیا داخل ہے، ایمان سے ہمارا دل ناشناس ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخرت پر نہ ہمارا یقین ہے اس وقت، نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ میں اپنا مشاہدہ آنکھوں دیکھ حال یہ بیان کر رہا ہوں، اور مجبوراً بیان کر رہا ہوں، مشاہدہ آنکھوں دیکھ، لیکن قرآن کافی ہے ہمارے لیے، مجھے کسی مشاہدے کی یا ذاتی تجربات کی بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن کا کہنا کافی ہے۔ اور یہ 4 آیات جو ہیں سامعین کرام، اس میں پورا ہمارا زندگی کا حال بیان کر دیا گیا ہے، ہماری کامیابی کا اور ناکامی کا۔ تو اچھا، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ حکیم خبیر پہ تھوڑا سا آپ غور کریں کہ اللہ وہ ذات جو ہے، یعنی جس نے اس کتاب کو اتارا ہے، تو ایک تو وہ حکیم ہے، دانا، حکیم کہتے ہیں دانا کو، دانائی سے بھرپور ہے وہ ذات، اور پھر خبردار بھی ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے یعنی ماضی کو تو چھوڑ دیں، ہم اپنے خیر اور شر سے واقف نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ جس کو خیر اور شر سمجھتے ہیں وہ سراسر شر ہی شر ہے، اس میں خیر نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو خیر سمجھ لیا ہے، خیر، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آخرت کی یاد نہ ہو یا اس سے انسان منہ پھیر لے تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ شر بن جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ اللہ، یہ دنیا پھر شر بن جاتی ہے اور یہ پھر لعنتی بن جاتی ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر ہی آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے، پھر آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے اور آخرت کی کامیابی آپ کے مد نظر ہے اور آخرت آپ کی ترجیح ہے دنیا کی زندگی کی، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھیں سوچ سمجھ سے سارے کام کرنے چاہیے، سوچ سمجھ سے، اور اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو پھر خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کس کی، اچھا نہیں، یہ حکیم خبیر کی میں بات کر رہا ہوں، حکیم اور خبردار۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں بہت بیان ہوتی ہیں اور اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں، یعنی اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے بارے میں تدبر تو چھوڑ دیا ہے۔ تدبر بالقرآن، اس سے ہم یعنی یہ لفظ سے ہم بھی آگاہ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ تدبر قرآن کے معنی سے آگاہ ہیں؟ کیا آپ قرآن میں تدبر کرتے ہیں یا کرتی ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نو، بس یوز ٹو ہو گئے ہم اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یوز ٹو ہو گئے ہیں، بچپن سے قرآن کو دیکھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارا کیا رویہ ہے قرآن پاک، حالانکہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ کیا ہم اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں،
نہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور قرآن سے تو ہم بہت زیادہ دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں۔ ہمارے نصاب تعلیم میں 15-16 سال بچہ پڑھتا ہے، اس نصاب تعلیم کو، اس میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات اس میں نہیں ہے، قرآن میں تدبر نہیں ہے۔ کوئی عجیب سی صورتحال ہے، اور یہ وہ ملک ہے جس کے لیے آپ نے قربانیاں دی، لاکھوں جانیں قربان کی، اور خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے، لاکھوں شہیدوں کا خون دے کر آپ نے یہ قربانیاں دے کے اس وطن کو حاصل کیا ہے، اور آپ نے صرف ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کو تو آپ نے اس وقت بھی نہیں سمجھا، بس ایک نعرے کے طور پہ لیا، اور پھر تو جو حال ہے 70 سال ہو گئے تقریباً، تو برا حال ہے ہمارا، یعنی 72 سال، یہ 2020 ہے نا، تو 72 سال ہونے والے ہیں، اور ہمارا برا حال ہے، اور برا حال ایسے بھی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اور دور رہنے میں عافیت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پہ۔ قرآن کے احکامات کو قرآن کے احکامات کی ہماری نظر میں پرکا حیثیت نہیں ہے سامنے کرام۔ میں صرف ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، اکثر دیا کرتا ہوں، سود کی۔ سود حرام ہے، اور سود کا لین دین کرنے والا ایسا ہے، یعنی اس پر اگر راضی ہو جاتا ہے کوئی مسلمان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کر دیتا ہے۔ یہ 70 سال ہو گئے، آپ مجھے بتائیں کیا یہ قوم سود کے خلاف ہے؟ نو، یہ سود کے حق میں ہے۔ دیکھیں ہمارے حکمران، ہماری حکومت، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، یہ میں اور آپ ہیں، اور صاف بات یہ ہے کہ نہ ہم اسلام کو چاہتے ہیں، نہ اس کا نفاذ چاہتے ہیں، نہ نجی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں۔ کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان میں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، یا فسادیوں کے سر قلم کر دیے گئے، ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کو قتل کی جائے، یا ملک سے نکال دیا جائے۔ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ یہ بات میں نہایت آہستگی سے کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے اور بڑے تول کے کر رہا ہوں۔ ہم پاکستانی قوم، بلکہ ساری امت مسلمہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارا عملی زبان حال سے یہ نعرہ ہے کہ ہم نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ کو ہم نہیں مانتے۔ کوئی 1 انچ کا ٹکڑا نہیں ہے یہاں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا جہاں قرآن نافذ ہو، جہاں کے لوگ مومن ہوں، اور وہاں اللہ کی حکومت ہو۔ یہ تو شخصی حکومتیں ہیں، یہ تو بادشاہیاں ہیں، کچھ جو بھی ہے، لیکن یہ سب فساد ہے۔ جہاں بھی ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ سے جنگ کی حالت میں ہے، اور وہ فسادی ہیں۔ ہم سب لوگ فسادی ہیں، اور ہماری تو حالت بہت زیادہ بری ہے سامنے کا۔ جو اللہ تعالیٰ کا قدر ہے وہ ہم نہیں یعنی کرتے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں منظور بھی نہیں ہے اللہ کی قدر۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ شکوہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ اور بڑی ایک دکھ بری داستان ہے سامنے کرام ہماری، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی،
اور اللہ کی لعنت اور اللہ کے عذاب میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے ہم پر برس رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ضالین اور مغضوب علیہ قوم کے ہاتھوں سے ہمیں سزا دے رہا ہے۔ وہ جو گمراہ ہو گئے عیسائی، جنہوں نے ایک انسان کو خدا بنا لیا، اور وہ یہودی جو کہ اللہ کے غیظ و غضب اور لعنت کا شکار ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے دے کے ہمیں آج پٹوا رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ تو بہت بری حالت ہے اس وقت۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 پر عمل کیا جائے، 2 اور 3، اللہ تعبدوا الا اللہ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ یہ ہمارا مشکلات کا واحد علاج ہے، واحد ذریعہ ہے سامنے اللہ۔ تو ایک نامناسب ہمارے رویے ہیں، اور میں وہ پاکستان کی آپ کو بات کر رہا تھا کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ میں ہیں، اور اس کی مثال میں نے آپ کو سود کی دی تھی، لیکن ایز اے ہول تمام احکامات سے ہم نے روگردانی کر لی ہے، تمام احکامات سے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، ایک ذرہ برابر ہماری یعنی اللہ کے حکم کی یا اس کے نفاذ کی ہماری لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن آپ دیکھ لیں، رشوت، کرپشن، مال حرام، یہ سارا ہمارا ایک رویہ اور پیشہ بن گیا ہے، اور کیا کیا مطلب داستانیں ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور رجوع اور بندگی رب، اس سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ یہ سورۃ ہود کے یہ 4 آیات جو ہیں بڑی مرکزی ہیں، اور اس میں ساری ہماری زندگی کا ایک نظام موجود ہے۔ بات چیت جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر
وبشير. وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا. اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.